اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ عَارَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل کی یہ چند آیات ہیں. 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی. 5 آیتوں کا آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے ربکم تمہارا رب ہے، الذی جس نے یا جو یزجی چلاتا ہے، لکم الفلک تمہارے لیے کشتی، فی البحر سمندر میں، لتبتغوا من فضلہ تاکہ تم تلاش کر سکو اس کے فضل میں سے، انہ کان بکم رحیما بے شک وہ تم پر نہایت مہربان ہے. مختلف انداز سے شیطان کی ان چالوں سے باخبر کرنے کے بعد کہ شیطان کس کس طرح سے انسان پہ وار کرتا ہے، اب اس کے بعد پھر یاد دلایا جا رہا ہے کہ شیطان کی چالوں سے اگر کوئی چیز آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. اس لیے پھر اب اپنے رب کا، ہمارے اور آپ کے رب کا تذکرہ ہمارا رب فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارا رب جو ہے، تمہارا حقیقی رب جو ہے، حقیقت میں تمہارا پالن ہار، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ وہ وہی ہے جو کشتی چلاتا ہے سمندر میں، اور پھر تم تلاش کرتے ہو اپنے رب کا فضل. یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے. اصل میں کیا ہے کہ ہم نے جب آنکھ کھولی ہم نے دیکھا کہ کشتیاں چلتی ہیں پانی پر، یہ کوئی نئی بات نہیں. ہم اس چیز پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ کس نے یہ صلاحیت، کس نے یہ خاصیت رکھی ہے اس چیز کو، اس پانی کو، کہ اپنے اوپر ٹنوں وزن کی وہ جہاز چلا سکتا، اپنی پیٹھ پر برداشت کر سکتا ہے اور چلاتا ہے جہازوں کو. یہ سب جو ہے اس چیز کی طاقت جو دے رکھی ہے، یہ جو قانون دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے لیے قانون بنایا ہے. اگر مسخر کیا ہے کسی نے ہوا کو ہمارے لیے، پانی کو ہمارے لیے، زمین کو ہمارے لیے، یا جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ان کو ہمارے لیے اگر مسخر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. جب رب کی معرفت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے پھر انسان جس چیز پر بھی غور کرے گا، دیکھے گا، وہ اس کو اللہ کی یاد دلائے گی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اسے ثابت قدم رکھے گی. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اسے بچا سکتی ہے تو یہی چیز بچا سکتی ہے. اسی لیے پھر تذکرہ آ گیا ہمارے رب کی کتنی نعمتیں ہم پر ہیں، کس کس قسم کی عنایتیں ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ آپ کشتیوں پر تو سوار ہوتے ہو، لیکن یہ دھیان رکھو، اپنے دل میں بٹھا لو اس چیز کو کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ اس نے اس کو تمہارے لیے، سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا. صرف سفر ہی نہیں کر سکتے ہو اس پر، بلکہ یہاں سے تمہیں تازہ گوشت ملتا ہے، مچھلی کی شکل میں تازہ گوشت بھی یہاں سے تمہیں ملتا ہے، خوراک تمہیں ملتی ہے. انہ کان بکم رحیما، یہ یاد رکھو کہ وہ بہت مہربان ہے تم پر، بہت ہی مہربان ہے وہ خدا تم پہ. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ،
اب ایک اور حقیقت کی طرف ہماری توجہ مبذول کی جا رہی ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کسی مصیبت میں تم گرفتار ہوتے ہو، فی البحر سمندر میں، ظل من تدعون گم ہو جاتے ہیں وہ جن کو تم پکارتے رہتے ہو، یعنی جو تمہارے معبود جن کو اللہ کو چھوڑ کر آپ اور معبودوں کو پکارتے ہو وہ گم ہو جاتے ہیں اس وقت، یا بھول جاتے ہو انہیں تم اس وقت، الا ایاہ اس وقت تمہیں حقیقی جو حقیقی معنوں میں تمہارا رب ہے، خدا ہے اللہ، اس کو تم اس وقت پکارتے ہو۔ فلما نجاکم الی البر پھر جب تمہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے، عارضتم تم پھر جاتے ہو، وکان الانسان کفورا اور انسان ہے بڑا ہی ناشکرا۔ کئی بار یہ دیکھا گیا ہے جب انسان مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، جب کوئی اسے صورت نظر نہیں آتی، اس وقت پھر وہ پکارتا ہے اپنے رب کو، اس کے سارے معبود اسے بھول جاتے ہیں، خدا کو چھوڑ کر جن کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ہماری مدد کرتے ہیں، وہ ان سب مددگاروں کو، ان سب معبودوں کو بھول جاتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ مثلا ایک واقعہ سورہ انعام جب ہم پڑھ رہے تھے اس وقت بھی شاید اس کا تذکرہ میں نے کیا تھا یا نہیں، جب مکہ فتح ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، لیکن کچھ نام آپ نے گنے کہ یہ جہاں بھی ملیں ان کو قتل کیا جائے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ ان میں ایک شخص اکرمہ بھی تھا، حضرت اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کا، وہ جہاں ملے اس کو آپ قتل کرو۔ اکرمہ بھاگ جاتا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تھا، یہ بھاگ جاتا ہے، اسے معلوم ہے مجھے معاف نہیں کیا جائے گا، یمن کی طرف بھاگنا چاہتا ہے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ سمندری کشتی میں سوار ہو جاتا ہے۔ جب وہ سوار ہو جاتا ہے، اب کشتی جا رہی ہے، طوفان آتا ہے، اب سارے لوگ پکارتے ہیں، لات عزا پتہ نہیں کس کس کا نام لے کر پکارتے ہیں، لیکن جب طوفان انتہا کا پہنچ چکا، اب ان کو یقین ہو گیا اب ہم غرق ہونے والے ہیں، تو سارے لوگ اس وقت اللہ کو پکارنے لگے، پھر اللہ کا نام لینے لگے، اور ملح جو تھا اس نے بھی کہا چھوڑو یہ لات شات، سیدھا پکارو اللہ کو، اب سب اس کو پکار رہے ہیں۔ اب یہ جو اکرمہ ہے وہ خود کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے خیال آیا کہ جس نبی سے ہم لڑ رہے ہیں اسی بات پہ کہ اگر کوئی مدد کرنے والا ہے تو وہ اللہ ہے، وہ بتا رہا ہے، اور ہم اسی بات پر اس سے لڑ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے سوا اور بھی مددگار ہیں، تو اس وقت اب ہم اسی کو پکار رہے ہیں، تو کیا جب ہم ایسے موقع پہ جب کوئی کام آنے والا نہ ہو اللہ کو پکاریں تو باقی عام حالات میں ہم کیوں کسی اور کو پکاریں؟ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ اگر آج اللہ ہمیں بچا لیتا ہے تو میں سیدھا چلا جاؤں گا محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لے آؤں گا، اور اللہ کا کرنا کہ وہ بچ جاتے ہیں، اور جب وہ ساحل پہ آ جاتے ہیں، اسی اثنا میں جب یہ اعلان سنا تھا سب لوگوں نے، تو ام حکیم جو اکرمہ کی بیوی تھی وہ حضور کے پاس جاتی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے سب کو معاف کیا، تو انہوں نے بھی اپنے شوہر کے لیے معافی چاہی، تو پیارے نبی نے فرمایا جاؤ اس سے بھی معاف ہے، وہ بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے آئی، انہوں نے اس جگہ انہیں پکڑا اور کہا کہ چلو، کہا وہ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں؟ کہا میں نے امان لے لی ہے، میں اس سے پوچھ سچ میں؟ ہاں بالکل۔ تو اس کے دل میں پہلے ہی وہ تبدیلی آ چکی تھی، اب جب حاضر ہو جاتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے متنبع کر دیا، باخبر کیا کہ اکرمہ اسلام قبول کرنے کے لیے تمہاری طرف آ رہے ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اس کی پیشگی اطلاع اس لیے دی گئی کیونکہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ جہاں وہ ملے اسے قتل کر دو، کہ کہیں وہ آپ کے ساتھی اسے قتل نہ کریں، آپ نے اعلان کر دیا کہ اکرمہ آ رہے ہیں، کوئی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد دل سے وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے کتنے بڑے کارنامے انجام دیے، پوری زندگی وقف کی۔ بہرحال تو یہ وہ شخص جسے عقل کہاں آئی، جس نے کہاں سے سبق حاصل کیا، کہاں سے اس نے
راہ راست پکڑی جب وہ مصیبت میں گرفتار ہوا۔ سورہ لقمان میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب انہیں نجات دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس طوفان سے، فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، تو پھر بہت قلیل تعداد اس کے بعد اس چیز پہ جمی رہتی ہے، ورنہ جب طوفان میں گر جاتے ہیں اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، جب وہ واپس آ جاتے ہیں ساحل پہ پھر اسے بھول جاتے ہیں۔ یہی بات یہاں پہ کہی گئی، فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر جب تمہیں نجات دے کر وہ ساحل پہ لے آتا ہے، خشکی پہ لے آتا ہے، تو تم بھول جاتے ہو اسے، تم پھر اپنے ان معبودوں کو پکارنے لگتے ہو، اللہ کو یاد ہی نہیں رکھتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان ہے بڑا ناشکرا۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں گے اپنی گریبان میں جھانک کر، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا ہوتا ہے حلال، اس کے بعد جہاں ہمیں موقع ملتا ہے حرام کمانے کا ہم پھر حرام پر ہاتھ بڑھاتے ہیں، یعنی اس وقت ہم صبر نہیں کر سکتے، یہ ناشکری ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، یعنی جب اللہ نے آپ کو حلال دے رکھا ہے، حلال پہ آپ اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں، ایک پاکیزہ اور ستھری زندگی بسر کر سکتے ہیں حلال کمائی پہ۔ اب اگر آپ کو کہیں موقع ملتا ہے حرام کے ذریعے بھی آپ کچھ کما سکتے ہیں تو آپ فوراً لپکتے ہو، دو ہاتھوں سے آپ تیار ہو جاتے ہو حرام کھانے کے لیے بھی۔ تو اللہ کا ارشاد ہے کہ انسان ہے ہی بڑا کفورا، یعنی ناشکرا ہے، یہ حلال پہ صبر کرنے والا، حلال پہ شکر کرنے والا نہیں، اسے چین ہی نہیں آتا جب تک نہ یہ حرام کی طرف بھی اپنے ہاتھ بڑھائے۔ اس کے بعد اللہ کا ارشاد ہوتا ہے افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، افامنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ یعنی جب تم خشکی پہ چلے آتے ہو پھر اب اللہ کو بھول جاتے ہو، پھر آپ شاید یہ سمجھتے ہو کہ اللہ ہماری گرفت کر سکتا ہے صرف سمندر میں، اب ہم آ گئے خشکی میں، اب ہم جو چاہیں کریں۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو ان یخسف بکم جانب البر، کیا وہ خشکی میں تمہیں دھنسا نہیں سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ صرف سمندر ہی میں کسی کو سزا دے سکتا ہے، عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو صرف سمندر ہی میں نہیں، جب وہ چاہے گا تو خشکی میں بھی تمہیں دھنسا سکتا ہے۔ سمندر میں جو کام طوفان کرتا ہے وہی یہاں زلزلہ کرتا ہے، زلزلے کے ذریعے زمین کو شق کیا جاتا ہے، پھاڑ دیا جاتا ہے، اور کتنی بستیوں کی بستیاں اس کے اندر دھنس کر رہ جاتی ہیں۔ فرمایا تم بے خوف ہو گئے اس چیز سے، کیا خشکی پہ سزا نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ؟ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا، یا پھر وہ بھیج سکتا ہے تم پر حاصبا، تیز آندھی، ایسی آندھی جو پتھر برسانے والی ہو۔ حاصب اس آندھی کو کہتے ہیں جس میں کنکر اور پتھر ہوں، کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش کر سکتا ہے اور تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، تم پر عذاب بھیج سکتا ہے۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم نہیں پاؤ گے کسی کو اپنا کارساز۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اگر ڈرا جائے تو صرف طوفان ہی میں نہیں بلکہ کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت، کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کر سکتا ہے، گرفت کر سکتا ہے۔ اس کے پکڑنے کے بہت سارے طریقے ہیں کہ وہ تم پہ پتھروں کی بارش برسا سکتا ہے، تمہیں زمین میں دھنسا سکتا ہے۔ امنتم، یا پھر یہ بھی سوچو کیا تم بے خوف ہو گئے ہو ان یعیدکم فی، کہ تمہیں پھر وہ لوٹ کر واپس لے جائے سمندر میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ بھی طاقت ہے، یہ بھی قدرت ہے کہ واپس لے سکتا ہے تمہیں سمندر میں۔ کیسے؟ کہ تمہارے دل میں شوق ڈالے گا پھر ذرا سمندری سفر کرتے ہیں، تو کسی جہاز میں آپ سوار ہو جاتے ہو یا کسی کشتی میں آپ سوار ہو جاتے ہو، یا کوئی ایسا کام آپ کو ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ کو چارہ نہیں لگے گا سمندری سفر کرنے کا، اور میں تم کو لوٹ کر پھر لے جا سکتا ہے وہ تارتن اخرى، دوسری مرتبہ، دوسری بار بھی تمہیں لے سکتا ہے واپس سمندر کی طرف۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، اور پھر بھیج سکتا ہے تم پہ قاصف، ایک ہوتا ہے آصف عین سے، ایک ہوتا ہے قاصف۔ آصف ہوتا ہے زبردست آندھی جو ہے، تیز آندھی، اس کو آصف کہتے ہیں، اور قاصف کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک آندھی جو جڑ سے اکھاڑنے والی ہو، درختوں کو جو توڑنے والی ہو، توڑ پھوڑ کرنے والی آندھی، اسے قاصف کہتے ہیں۔
کہ جب تم سوار ہو جاؤ گے پھر کشتی میں تو وہ تم پہ قاصف بھیج سکتے ہیں، قاصفا من الریح، یعنی ایسی ہوا جو توڑ پھوڑ کرنے والی ہو، جو کشتیوں کو توڑنے والی ہو، یعنی کشتیوں کو یا سمندری جہازوں کو وہ چٹانوں کے ساتھ ٹکرا کر انہیں ان کا توڑ پھوڑ کر سکتی ہے۔ تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو، تمہیں پھر وہ لے جا سکتا ہے واپس سمندر میں، اور پھر تمہیں توڑنے والی، کشتیوں کو توڑنے والی ہوا تم پر بھیج سکتا ہے۔ فَيُغْرِقَكُمْ، پھر وہ تمہیں غرق کر دے گا، غرق کر سکتا ہے، تمہیں غرق کر دے، بما کفرتم، تمہاری ناشکری کی وجہ سے، تمہاری اس ناشکری کی وجہ سے تمہیں وہ غرق کر سکتا ہے، غرق کر دے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ، پھر تم کوئی نہیں پاؤ گے، علینا، ہم پر، بھی، اس بات پر، طبیعہ، پیچھا کرنے والا، یعنی اس بات پر پھر کوئی ایسا تم نہیں پاؤ گے جو ہمارا پیچھا کرنے والا ہو، جو ہمیں پکڑنے والا ہو، ہمارا ہاتھ روکنے والا ہو، کوئی تمہیں ایسا نہیں ملے گا۔ یا ہماری پوچھ گچھ کرنے والا کوئی ہو کہ ہم سے پوچھ سکتا، پھر بھائی کیوں آپ نے ایسا کیا، ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، یہ آج کی 5ویں آیت ہے، آیت نمبر 70، بس یہ کریں گے مکمل۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور بتحقیق ہم نے مکرم، ہم نے عزت بخشی، ہم نے بزرگی عطا کی، بنی آدم، آدم کی اولاد کو، ہم نے آدم کی اولاد کو بزرگی عطا کی، عزت عطا کی، مکرم بنایا اسے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ، ہم نے سوار کیا اسے، فِي الْبَرِّ، خشکی میں، وَالْبَحْرِ، اور تری میں، یعنی ہم نے اسے عزت دی اور ہم نے اسے خشکی اور تری کی سواریاں عطا کی۔ صرف گھوڑا، گدھا، کھچر ہی نہیں، بلکہ آپ دیکھیں پھر موٹر سائیکل، سائیکل، گاڑی، ٹرین، اور پھر ہوائی جہاز بھی، کیا کیا کس کس قسم کی سواریاں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اور سمندر میں بھی پھر کشتی ہی نہیں، بھی سمندری جہاز، کتنی کتنی بڑی قسم کی جہاز بھی وہاں ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے عزت عطا کی آدم کی اولاد کو، اور اسے خوبصورت گاڑیاں، خوبصورت سواریاں عطا کی ہم نے، سمندر میں بھی یعنی خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے رزق دیا اسے، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں میں سے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور ہم نے فضیلت اسے عطا کی، عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جو بھی ہم نے پیدا کی یعنی اپنی مخلوق میں اکثر مخلوقات پر، اکثر مخلوق پر ہم نے اسے فضیلت دی، یعنی انسان کو ایک تو عزت عطا کی، اس کے لیے اچھی اچھی چیزیں، کیا نہیں بنایا اس کے لیے، یعنی سواریاں دی اسے، اور پھر دیکھو آپ کھانے کے لیے رزقناہم من الطیبات، کتنی توانائیوں اور کتنی طاقتوں کو کام میں لاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اگر ایک گیہوں کا دانہ تیار کرنا ہو، ذرا دیکھو دھوپ کا کتنا اس میں کنٹریبیوشن ہے، ہوا کا، پانی کا، اس زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کا، کوئی پھل جو آپ کو اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، اس درخت پر جو پھل بنتا ہے اس کے لیے بھی کتنی طاقتیں ہیں جو کام میں آتی ہیں، کام میں لائی جاتی ہیں۔ شہد تیار کرنے کے لیے ایک شہد کی مکھی کو کتنے ہزاروں پھولوں کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، اس کے بعد تمہارے لیے شہد تیار ہوتا ہے۔ دودھ آپ کو پلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن وہ دودھ تیار کرنے کے لیے گھاس جو تیار کی جاتی ہے گائے کے لیے، اس گھاس کو پیدا کرنے میں کتنی طاقتیں استعمال کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور پھر گوشت کے لیے جو گوشت آپ کو کھلایا جاتا ہے، یعنی جو چیز بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے اس کے لیے کتنی طاقتوں کو استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر تمہیں وہ کھلاتا ہے۔ یعنی ان چیزوں پر آپ غور و فکر کریں گے، اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہوگی، آپ شکر گزار بنیں گے، آپ شکر گزار بنیں گے، آپ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر کریں گے جو اس نے دی ہے۔ اور پھر یہ جو فرمایا کہ ہم نے اسے فضیلت بخشی ہے اکثر مخلوقات پر، تو یہ فضیلت کیا ہے؟ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کو فضیلت ہے، جتنے بھی یہ جاندار ہیں یہاں پہ زمین پہ رہنے والے ان پر ہے، جنوں پر بھی ہے، اس پر بھی اتفاق ہے، اجماع اس پر بھی ہے، جنوں پر بھی فضیلت ہے انسان کو۔
تو فرشتوں پر ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں یہ بات ذہن میں رہے، یہ جو گناہ گار انسان ہے، اللہ کے نافرمان انسان جو ہے، انہیں فرشتوں پر فضیلت نہیں، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ تو کل انعام بل ہم اضل، کہ وہ انعام ہیں، مویشی ہیں، گھوڑا، گدھا، کھچر جو ہیں، بس ان کے جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، وہ فرشتوں سے افضل نہیں ہیں۔ ہاں، صالحین جو ہے، انسانوں میں جو صالح انسان ہیں انہیں فرشتوں پر فضیلت ہے، لیکن عام فرشتوں پر، جو خاص فرشتے ہیں ان پر ان کو بھی فضیلت نہیں ہے۔ ہاں، انبیاء جو ہیں، انبیاء کرام جو ہیں، انہیں عام فرشتوں پر بھی، اور فرشتوں کے جو سردار ہیں، بزرگ فرشتے جو ہیں، حضرت اسرافیل ہوں، حضرت میکائیل ہوں، حضرت عزرائیل ہوں، یا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان پر بھی فضیلت ہے انبیاء کرام کو۔ تو فرمایا ہم نے انسان کو فضیلت عطا کی اکثر مخلوقات پر۔ جب انسان کو اتنی عزت دی اللہ تبارک و تعالی نے، پھر انسان کو غور کرنا چاہیے اپنی ذات پر کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کس قدر اس کا حق ادا کرتا ہے۔ جگر نے ایک بات کہی ہے، بڑی اچھی بات اس نے کہی ہے، اس نے کہا ہے گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، گھٹے اگر تو بس ایک مشت خاک ہے انسان، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے۔ یعنی انسان اگر گھٹنے پر آتا ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، بس مشت خاک ہے، انسان خاک کا ہی پتلا ہے، ایک مشت خاک ہے۔ لیکن اگر بڑھے تو پھر وسعت کونین جو ہے، کونین کی جو وسعت ہے اس میں بھی نہیں سما سکتا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ہر وقت ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہم احسن تقویم پہ ہیں یا گر چکے ہیں ہم اسفل سافلین۔ یہی تو کام ہے ہمارا، یہی تو پڑھنے کا مقصد ہے، یہی تو قرآن ہمیں بار بار ہمیں ہلاتا ہے، چونکاتا ہے۔ اپنا جائزہ لو، اپنا محاسبہ کرو، دیکھو کس حالت میں ہو۔ اگر کہیں غلط راہ پہ لگ گئے ہو واپس آ جاؤ، غلط عقیدہ تمہارے دلوں کے اندر سرایت کر رہا ہے واپس آ جاؤ، کوئی گندگی آ رہی ہے شرک کی، بدعات کی، خرافات کی، تو ان گندگیوں کو صاف کرنے کی کوشش کرو، واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو حرز جان بنا کر اپنے دلوں میں بسائیں اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سجانے اور سنوارنے کی کوشش کریں، عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمت بھی دے ان آیات پہ عمل کرنے کی۔ اس کے لیے ہمت بھی چاہیے، وہ ہمت بھی اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔